یہ ہے. آ گیا جی آپ کا 303. 303 کیا ہے؟ قتل عمد انڈر اقرائے تام. قتل عمد اندر اقرائے تام یا اقرائے ناقص. اب میں نے آپ کو بتایا قتل عمد کیا ہے، اقرائے تام کیا ہے. اقرائے تام ہے کہ صرف پھیر دینا، صرف پھیر دینا، اس کو خوف دینا کہ میں ابھی آپ کی ڈیتھ کاز کر دوں گا، یا ابھی آپ کا وہ میں مطلب گریویس ہارٹ دوں گا، یا آپ کے ساتھ سٹومی کی جائے گی، یا آپ کا ساتھ زنا بالجبر کیا جائے گا. اس چیز کا صرف پھیر دینا ہے، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، پھیر دینا ہے. ٹھیک ہے، کس کو؟ پرسن کو، یا اس کی بیوی کو، یا اس کا کوئی بلڈ ریلیشن کو. یہ کیا ہے؟ اقرائے تام. اگر اقرائے تام میں اگلے پرسن سے مرڈر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، قتل ہو جاتا ہے اگلے پرسن سے، مطلب جو فیئر دے رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے گن پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ گن پوائنٹ مطلب پسٹل اس پہ تان کے کھڑا ہے، اور اس سے پسٹل کی گولی لگ جاتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، کیا پنشمنٹ ہوگی، وہ بتاتا ہے 303. کہتا ہے ہو ایور کمٹ قتل، جو کوئی قتل کرتا ہے انڈر اقرائے تام shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 25 years. اس کو 25 سال تک سزا دی جائے گی. کہ جو کوئی ڈیتھ کاز کرتا ہے اس کو 25 سال تک سزا دی جائے گی. بٹ shall not less than 10 years، مطلب 10 سال، زیادہ سے زیادہ 25 سال، اور کم سے کم اس کو 10 سال تک سزا دی جائے گی. کس کو؟ جو پرسن اقرائے تام میں مرڈر کا دیتا ہے، اقرائے تام میں قتل کا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو 10 سال تک سزا، یا 25 سال، کم از کم 25 سال، 10 سال تک سزا دی جا سکتی ہے. 10 سال تک سزا دی جا سکتی ہے. آگے کہتا ہے اینڈ دی پرسن کازنگ قتل اقرائے تام شیل بی پنشڈ فار دی کائنڈ آف قتل ایز کانسیکوینسز آف اقرائے تام. کہ آگے کہتا ہے کہ جو جس نے اقرائے تام کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سزا دی جائے گی ایسے، مطلب قتل کی کائنڈ کی. ٹھیک ہے، قتل کی کائنڈ کی سزا دی جائے گی کہ ایسے اس نے جیسے قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے اس نے قتل کیا ہے وہ سزا دی جائے گی. سمپلی 303 کا ایک کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر کوئی اقرائے تام میں قتل کر دیتا ہے تو اس کو 25 سال تک سزا، یا کم از کم 10 سال اس کو سزا دی جائے گی. آگے کہتا ہے نکرائے ناقص، اگر کوئی قتل کر دیتا ہے اقرائے ناقص میں، مطلب اس کو کہتا ہے مطلب رابری کا فیئر دے کے، چوری کا فیئر دے کے، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کا فیئر دے کے، ہاؤس ٹریس پاس کا فیئر دے کے، صرف فیئر کی خوف دلا کے. شیل بھی کمٹ قتل، جو کوئی قتل کرتا ہے انڈر اقرائے ناقص، ناقص میں شیل بی پنشڈ ود فار a kind of قتل committed by him and the person causing اقرائے ناقص shall be punished for the term which may extend to 10 years. اب یہاں پہ اقرائے ناقص پہ اس کو 10 سال تک سزا دی جائے گی، اقرائے تام میں اس کو سزا دی جائے گی 25 سال تک. سر یہ اقرار تام اور اقرار ناقص میں کیا فرق ہے؟ جی میڈم، اقرائے تام یہ ہے کہ اس کو خوف دلانا کہ ابھی میں آپ کا قتل کر دوں گا، ابھی ڈیتھ کاز کر دوں گا، یا ابھی میں آپ کو گریویس ہارٹ دوں گا، یا ابھی میں آپ کے ساتھ زنا بالجبر کروں گا. یہ کیا ہے؟ اقرائے تام ہے. اس کے علاوہ کوئی اور خوف دلانا کہ میں آپ کی چوری کر لوں گا، میں آپ کا ٹریکٹر لے جاؤں گا، میں آپ کی کار لے جاؤں گا، ٹھیک ہے، میں آپ کا ہاؤس ٹریس پاس کروں گا، میں آپ کی مطلب گھر کی بلڈنگ توڑ دوں گا، یہ اس چیز کا خوف دلانا، یہ کیا ہے؟ اقرائے ناقص میں آئے گا. ٹھیک ہے، اقرائے تام کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اقرائے ناقص ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ سر جی سر میڈم. یہ اقرار تام جو ہے ہم۔ یہ کس طرح پروف کرتے ہیں ان پروسیجر؟ کس طرح پروف کیا جا میڈم سکتا ہے؟ ایویڈنس میں سارا پروو ہو جاتا ہے، ایویڈنس میں سارا پروو ہو جاتا ہے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں.
ابھی آپ سر پریکٹس میں کیسے پروف ہو جاتا ہے وہ بندہ میڈم جو ہے آپ وہ جائیں 302 جاتا کے ہے؟ جو آپ کی کچہری میں مرڈر ٹرائل کورٹس ہیں نا، ان کے 2-4 کیس پڑھ لیں، ادھر آپ کو ہزاروں کیس ملیں گے. آپ کسی ایک کیس کی ججمنٹ پڑھیں جو کہ 50 پیجز پہ ہوگی کم از کم 302 کی، تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں دوبارہ کوشچن نہیں کریں گی آپ. میٹر آف ایویڈنس میڈم، میں نے دیکھا ہے آپ آپ کے نے سر ایسا موسٹلی جو اقرائے کوشچن ہوتے ہیں وہ ناقص، میٹر آف ایویڈنس کے ہوتے ہیں. سر اقرائے ناقص کا سر آپ نے کیا بتایا سر کہ سر عام جو سر دھمکیاں ہاں ہوتی ہیں؟ مطلب ڈیتھ، سر ہاں میں عام فار کہہ دا لو. سیک آف ڈسکشن کہہ رہی ہوں کہ مطلب کہ لیٹ سے ایک کمرہ ہے جہاں پہ صرف 2 ہی لوگ ہیں، ایک اقرائے تام کر ہے اور دوسرا جو ہے وہ تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یہ جو اقرائے تام ہے یہ مطلب کہ کس طریقے سے پروف کیا جا سکتا ہے؟ میڈم اقرائے تام کیا چیز ہے؟ سر کین آئی ایکسپلین؟ جی میڈم آپ کر دیں. میم اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی شخص یہ کہتا ہے آ کے کہ اگر تم نے اس دوسرے شخص کا قتل نہ کیا تو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کوئی بھی جو ہے گریویس اوفینس کر دوں گا، یا میں آپ کی فیملی کو مرڈر کر دوں گا، یا میں آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی کر دوں گا، یا میں آپ کے ساتھ زیادتی کر دوں گا. آپ اس فیئر کے اندر رہتے ہوئے اس کی بات ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ شخص آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے آپ کوئی میجر آفینس کرتے ہیں، 302 کر دیتے ہیں، کسی کا قتل کر دیتے ہیں، تو وہ اکراہ تام کے انڈر آ کے ہوگا، ٹھیک ہے. اب جب آپ جو ہے اچھا وہ ایک آپ نے جرم کر دیا. جی ایکسکیوز میم. می سوری، اچھا میں یہ سمجھ رہی ہوں، اچھا میں یہ سمجھی ہوں کہ کوئی مطلب ایک بندہ ہے جو اس کو تھریٹ دے رہا ہے، ٹھیک ہے. میم یہ نا ٹرم ہے، اگر اکراہ تام بھی ٹرم ہے اور اکراہ ناقص بھی ٹرم ہے، یہ دونوں نہیں ٹرمز ایک ہیں. سیکنڈ، آپ پہلے میری بات سنیں ایک سیکنڈ. میں یہ سمجھی ہوں کہ میں سمجھی ہوں کیا وہ غلط ہے. میں یہ سمجھی ہوں کہ ایک بندہ جو ہے جو تھریٹ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم۔ کہ تم نے اگر ایسا نہیں کیا تو میں مطلب ایسا ایسا کر دوں گا، اور اس ہم۔ دوران ہی وہ غلطی سے اس کا قتل کر دیتا ہے. میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا نہیں کرے گا، وہ اس کے کہنے پہ کسی تھرڈ پرسن کا کرے گا. سر ایسے ہے نا. ہاں جی. اچھا جس کو یعنی تھریٹ دیا جائے گا یار ایک وہ اس کی سمپل سی میں مس ناز بات سنیں. جیسے آپ موویز دیکھتی ہیں نا، موویز میں جو ویلن ہوتا ہے وہ ہیرو کے کیا کرتا ہے، وہ ہیرو کی گرل فرینڈ کو یا اس کی ماں کو وہ اغوا کر لیتا ہے، کڈنیپ کر لیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے تم یہ کام کرو نہیں تو میں ان کو مار دوں گا، یا تم نے کورٹ میں یہ گواہی دینی ہے اس طرح، نہیں تو مطلب یہ کرتے ہیں نا. وہ آپ نے موویز تو دیکھی ہوں گی نا. تو اچھا وہ اچھا اکراہ اتنا تام بریو کمٹ کرتا ہے، وہ ہیرو پھر وہ مجبور ہو کے وہ کام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اپنی ظاہر اس نے بچانا ہوتا ہے ان کو بھی، تو وہ تھریٹ پہ اس کو صحیح ان کے صحیح گھر صحیح والوں کو لا کے. جی صحیح وہ صحیح. اکراہ اچھا تام کے اندر میں ہوگا، یہ ٹھیک ہے. سمجھی ہوں کہ اچھا جو تھریٹ کر رہا ہے اس نے غلطی سے قتل کر دیا تو وہ اقرار تام ہوتا ہے. نہیں نہیں، یہ غلطی سے وہ قتل نہیں کرے گا میم اب اس نے سمجھ تو آ اس گیا سے آپ کو. مجبور کر کے کام کروانا ہے اس سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو آپ دونوں اکراہ کا ناقص جو شکریہ. ہے نا وہ لائٹ والا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مطلب ہلکا پھلکا کسی کو کہا کہ بھئی اگر ایسا نہ کیا تو یہ ہو جائے گا. اکراہ سر تام جیسے میں سسپینس ہے. پہلے سر جیسے کہا تو سر گن پوائنٹ پہ اگر آپ سے کوئی کام کرواتا ہے یا پریشر دے کے سر کرواتا ہے، اور سر ڈیتھ کے علاوہ سر سارا کچھ معاف ہے. وہ بھی اسی چیز ہے دین احمد کہ آپ نے فیئر دینا ہے، ٹھیک ہے، خوف دلانا ہے. خوف میں جو کام کروائیں گے وہ اقرار ناقص ہے یا اقرار تام ہے، ٹھیک ہے. فیئر دلوا کے، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ کسی سے کروانا ہے، خود بھی کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی سے بھی کروا سکتے ہیں. آگے جی آپ کا 304 سے لے کے 300 آپ کے 11 12 13 تک 14 تک آپ کا یہ سارا قصاص سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. قصاص سے کہ مطلب قصاص لگے گی یا نہیں لگے گی، لگے گی یا نہیں لگے گی، یہ سارا بتاتا ہے. 304 کہتا ہے کہ اگر آپ کا کیس ان کنڈیشنز میں پروو ہو جاتا ہے تو پھر قصاص لگے گی. کون سی کنڈیشنز ہیں؟ کیا کہ قتل عامد شال بی لائبل، قتل عامد shall be liable in following forms, namely the accused make before the court of competent to try the offense a voluntarily and true confession of commission of offense. کوئی کمیشن آف offense کمٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر دی بائی دی ایویڈنس پرووائڈیڈ ان سیکشن 17 قانون شہادت،
یا پھر وہ ایویڈنس سے پروو ہو جاتا ہے. سمپلی کہ اگر قتل پروو ہو جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو کیا لگے گی, وہاں پہ آپ کو قصاص لگ جائے گی. مطلب قتل پروو ہو جاتا ہے, یا تو کنفیشن آ جاتی ہے یا اس کو اس کے خلاف ایویڈنس آ جاتی ہے, تو اس کو یہ مطلب اس پہ قصاص لگے گی. ٹھیک ہو گیا. آگے کہتا ہے دس سیکشن شال مٹیٹس مٹینڈس اپلائی ٹو ہارٹ. ہارٹ میں بھی یہ سیم ایز اٹ از اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے, سیم ایز اٹ از اپلائی ہوگا. آگے کہتا ہے ولی. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ یہ آپ کا قصاص جو کلیم کرتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہتا ہے ان کیس آف قتل سر یہ جو سیکنڈ کلاس ہے 304 کی سر اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں. The provision of subsection 1 shall متعدد apply to a hurt liable to قصاص. دیکھیں hurt liable to قصاص کیا مطلب ہوا؟ میڈم, ہارٹ بھی یہی ہے. قصاص کیا ہے؟ مطلب جو آپ اس کو کاپی کرنا. آپ کسی کی ٹانگ توڑ دیتی ہیں تو اس پہ بھی قصاص لگ سکتی ہے. یہ اطلاف حدود, اطلاف صلاحیت حدود, اس پہ قصاص لگ سکتی ہے. یہ سیکشن 333 34 ہے. ٹھیک ہے, وہ بتاتا ہے کہ ان پہ بھی آپ کی قصاص لگ سکتی ہے. تو قصاص پہ بھی مطلب ہارٹ پہ جب قصاص اپلائی ہوگا تو وہ ہارٹ جب قصاص اپلائی ہوگا تو وہ بھی ان کی سچویشن میں ہوگا. کون سی؟ یہی سچویشن جو آپ کی اوپر بتائی گئی ہیں کہ یا تو کنفیشن کر لے گا یا پھر وہ پروو ہو جائے گا ایویڈنس سے. تو ان صورتوں میں آپ کا قصاص لگے گا, ورنہ نہیں. یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ڈیتھ کی سزا بھی قصاص ہو سکتی ہے اور ہرٹ کی سزا بھی قصاص ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو پروو کرنا پڑتا ہے. پروو 304 کے تحت کریں گے تو ہی. ٹھیک ہو گیا. آگے جی آپ کا 305 کہتا ہے ان کیسز آف قتل In case of qatl, the wali shall be the heir of victim according to personal law, but shall not include the accused or convict in the case of qatl amad if committed in the name and pretext of honor. Name and pretext of honor and the government if there is no heir. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ صرف ایک ہیئر کی بات کی ہے. ہیئر کون ہے؟ جو آپ کا رشتے مطلب وہ آپ کا وارث ہے. کہتا ہے قصاص ولی کون ہوگا؟ ولی وہی ہوگا جو کہ آپ کا ہیئر آف وکٹم. کون؟ جو وکٹم کے وارثان ہوں گے اس کو ولی کہیں گے. جو وکٹم کے وارثان ہوں گے ان کو ولی کہیں گے. ٹھیک ہو گیا, ان کو ولی کہیں گے. اچھا, آگے کہتا ہے اکارڈنگ ٹو پرسنل لا بٹ شل ناٹ بی include the accused or convict in case of qatl amad commit on the pretext of honor. ٹھیک ہے, اگر وہ مطلب جو وارثان ہوں گے وہ آپ کے ولی ہوں گے, لیکن اگر ان وارثان میں کسی نے کوئی مطلب کوئی ایکیوزڈ ہے یا جو اس کو سزا ہو چکی ہے کس چیز کی؟ آپ کی آنر کلنگ کی. ٹھیک ہے, تو وہ ولی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب ایکیوزڈ ولی نہیں ہوگا یا کنوکٹ پرسن ولی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کنوکٹ پرسن ولی نہیں ہو سکتا. یہ ہے آپ کا 305 کا بی اے. آگے کہتا ہے کہ اگر کوئی ہیئر نہیں ہے تو گورنمنٹ ولی ہوگی. کہ قصاص کی کس کو جائے گی؟ گورنمنٹ کو. آگے جی آپ کا 306. اب یہ وہ سچویشن ہیں جہاں پہ آپ کا قصاص لائبل ہی نہیں ہوگی, مطلب قصاص نہیں بنے گی. کون سی سچویشن ہے؟ کہتا ہے قتل عمد
shall not be liable to قصاص. قتل عمد shall not be liable to قصاص in following cases, namely کون سے؟ when the offender is minor or insane. اگر آپ کا offender minor ہے، insane ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں قصاص اپلائی نہیں ہوگی، اس صورت میں قصاص اپلائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. آگے اس کی پرووائزو ہے. پرووائزو کیا کہتا ہے؟ پرووائزو کہتا ہے کہ provided that where the person liable to qisas associate himself in commission of offense not liable to qisas with intention of saving himself from the qisas, he shall not be liable exempted from the qisas. سمپلی وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پرسن اس نیت سے کسی بچے کو ساتھ لے لیتا ہے یا انسان کو ساتھ لے لیتا ہے کہ جی مجھ پہ قصاص اپلائی نہیں ہوگی، بچہ ساتھ ہوگا تو قصاص اپلائی نہیں ہوگی، تو اس صورت میں اس پہ قصاص لاگو ہو سکتی ہے. سپوز کہ عدیل احمد، ٹھیک ہے، عدیل احمد نے مرڈر کرنا ہے مسٹر این کا، ٹھیک ہے. مسٹر این جو ہے وہ مطلب اب عدیل احمد کہتے ہیں کہ میں اگر کسی بچے کو ساتھ لے لوں تو مجھ پہ قصاص لاگو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اسی نیت سے اگر وہ کسی بچے کو ساتھ لے کے یا انسان کو ساتھ لے کے قتل کرتے ہیں تو ان پہ قصاص اپلائی ہوگا، ان پہ قصاص اپلائی ہوگا. یہ کہتا ہے آپ کی پرووائزو، یہ آپ کی پرووائزو کہتی ہے. آگے کہتا ہے آپ کا کہ where when the offender cause death of his child, offender causes death of his child، کہ اگر کوئی اپنے بچے کا قتل کرتا ہے تو، ٹھیک ہے، cause death of his child or grandchild how low soever، how low soever. کہتا ہے اگر offender جو ہے مطلب ایکیوز جو ہے وہ اپنے بیٹے کا قتل کرتا ہے یا اپنے پوتے کا قتل کرتا ہے یا پڑ پوتے کا قتل کرتا ہے، اسی طرح آپ چلے جائیں کہ مطلب 80 سال کا بابا ہے وہ اپنے 60 سالہ بیٹے کا یا 40 سالہ پوتے کا یا 20 سالہ پڑ پوتے کا یا 5 سالہ اس سے اگلی نسل والے پوتے کا کوئی قتل کرتا ہے، یہ آ رہا ہے ہو لو سو ایور، مطلب اوپر سے نیچے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی قصاص لاگو نہیں ہوگا، اس پہ بھی قصاص لاگو نہیں ہوگا. آ گیا جی سی. ریپیٹ کریں گے؟ میں ٹوٹل ریپیٹ کروا دیتا ہوں میڈم، ٹینشن نہ لیں. آ گیا جی سی. وین اینی ولی آف وکٹم، کون جی؟ ولی. ولی کون ہے؟ ہیئر. ہیئر کون ہے؟ اس کا وارث. کہ وکٹم کون ہے؟ وکٹم جس کے ساتھ اوفینس ہوئی ہے، مطلب آپ کا ہرٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو ہرٹ ہوئی ہے اور اس کا جو وارث ہے از ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ، ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ. اب جو وارث ہے ہیئر ہے وہ ڈائریکٹ اس کا ورثہ ہے، بٹ ہو لو سو ایور، جتنا مرضی آپ کی آگے ڈگری چلی جائے، ٹھیک ہے، وہ اس کا کوئی رشتہ دار بنتا ہے. جیسے کہ آپ کا انہوں نے بتایا کہ when wali is a victim of is a direct descendant how low soever، کہ آپ کا جو کہتا ہے کہ وکٹم ہے، ٹھیک ہے، ولی مطلب اس کا جو وارث ہے وہ آپ کا اس کا وکٹم کا کچھ لگتا ہے، کوئی ورثہ میں آ جاتا ہے، ورث میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی آپ کا قصاص اپلائی نہیں ہوگا. یہاں پہ سمپلی کہہ رہے ہو کہ بیٹا ہے اپنے باپ کا قتل کرتا ہے، بہترین ایگزامپل ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا قتل کرتا ہے تو اس صورت میں باپ کا جو یہ ہے اس کو نہیں انفورس کیا جائے گا، ایکیوز پہ انفورس نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا.
یہ ہے آپ کا 306. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو نازول صاحبہ کے علاوہ. سر کیوں؟ آپ کو تو جواب دینا ہے نا, آپ کو تو ابھی جواب دینا ہے. باقی کسی کی کنفیوژن ہے تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں. ایکسکیوز می سر, میں نے یہ سی والا پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا نا کہ جب اگر بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو قتل کرتا ہے تو اس پر یہ نہیں ہوگا, قصاص نہیں اپلائی ہوگا, تو یہ اس کی تھوڑی سمجھ نہیں ہے اسی کلوز کی. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا. جی میمونہ اعظم صاحبہ کیا کہتا ہے آپ کا 306 میمونہ اعظم صاحبہ؟ سر 306 ہے. جی بس یہ 306 بتا دیں. جی سر. سر ABC 306 کہتا ہے, جی سر 306 کہتا ہے کہ قتل عمد مطلب کہ وین قتل عمد از ناٹ لائبل ٹو قصاص, کہ اس یعنی قتل عمد ہوا ہے لیکن اس پہ قصاص لائبل نہیں ہوگا. تو اس میں انہوں نے 4 چیزیں بتائی ہیں کہ یعنی اپلیکیبل اکیوزڈ کے اوپر نہیں ہوگا. تو وہ 4 باتیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 when the offender is minor, and number 2 when the offender is insane, number 3 when an offender causes death of his own child اور گرینڈ چائلڈ یعنی اپنے بیٹے کی ڈیتھ کرے یا اس سے آگے پوتے کی کرے یا اس سے آگے پڑ پوتے کی کرے, یعنی لوس ہو ایور جاتا جائے. تو ڈی ہے when any wali of the victim is direct descendant, یعنی جو ولی ہے وہ اس کا یعنی کہ ڈائریکٹ اس کا ڈسینڈنٹ ہے, یعنی بیٹا اپنے باپ کا قتل کر دے. ہاں جی ٹھیک ہے, اس میں یہ اب پروائزو اس میں یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں مائنر کے حوالے سے تو اس کے ساتھ یہ پروائزو ہے کہ اگر کوئی بندہ اس نیت سے ایک مائنر کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے کہ مائنر کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ جرم میں شامل کر لیتا ہے کہ کیونکہ اس پہ قصاص لائبل نہیں ہوگا تو میرے پہ بھی نہیں ہوگا, اس وجہ سے وہ اس کو ساتھ رکھ کے تو وہ قتل کرتا ہے, یعنی قتل عمد کرتے ہیں. تو لیکن وہ جو مائنر پہ تو نہیں لگے گا, لیکن وہ جو بندہ اس کو ساتھ رکھے گا جو خود اڈلٹ ہوگا اس پہ تو وہ ایگزیمپٹ نہیں ہوگا قصاص پہ سے, اس پہ تو قصاص لگے گا. تو قتل عمد جو نوٹ لائبل ٹو قصاص یہ انڈر سیکشن 306 ہے, یعنی اور اس کے ساتھ یہی تک ابھی تک تو یہی پڑھا ہے, لیکن نوٹ انفورسیبل آگے ہم 307 میں پڑھیں گے. بس یہی کچھ سر ہے. جی میڈم. سر ایک تو قصاص ہوا نا قتل کے بدلے کا, ٹھیک ہے, وہ تو ظاہری بات ہے بیٹا جو ہے اس نے باپ کو قتل کیا تو اس کے بدل میں تو ظاہری بات ہے وہ بیٹا ہی رہ جاتا ہے. تو جب اسی نے قتل کیا تو قصاص کس سے دیا جائے گا, یہ تو تھوڑی سمجھ آ جاتی. لیکن قصاص اور ڈیتھ سینٹینس میں فرق ہے نا سر, بہت فرق یعنی ہے. کہ جہاں پہ اگر قصاص نہیں ہے تو وہاں پہ ڈیتھ سینٹینس دیا جا سکتا ہے نا. ہاں جی وہاں تعزیر ہے. سر یہ اگر کائنڈز آف قتل عمد کریں تو اس میں 2 کائنڈز ہیں نا. قتل عمد لائبل ٹو مطلب کہ اس کو بتایا گیا قتل عمد کی اس میں 2 کیٹیگریز کر لینا. تو اس میں ہوتا ہے ڈیتھ ایز قصاص یا ڈیتھ ہو اور لائف امپریزنمنٹ ایز تعزیر اور امپریزنمنٹ اپ ٹو 25 ایئرز. یہ 3 ہے نا قتل عمد کی. تو جب ہم پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیتھ ایز قصاص تب ہوگا جب پروف آف آرٹیکل 17 آف کیو ایس او از اویلیبل. جب اویلیبل ہو جائیں گے کیو ایس او کی آرٹیکل 17 پہ پورے اتریں گے تو ڈیتھ مل جائے گی اس بندے کو. جب امپریزنمنٹ کی بات کرتے ہیں آرٹیکل 17 میں کیا تھا میڈم, وہ ہوتا ہے نا تزکیہ شہود کی بات ہے آرٹیکل 17 میں. ٹھیک ہے, اگر وہ پورا ہو گیا اس کے وہ سارے انگریڈینٹس پورے ہو گئے ہیں ایویڈنس میں تو وہ اس کو ڈیتھ کی پنشمنٹ مل جائے. میڈم سیکنڈ کیٹیگری اس کی پنشمنٹ کی یہ ہے کہ ڈیتھ اور امپریزنمنٹ فار لائف ایز تعزیر. یا سر ایک بولے, ساری بولی جا رہے ہیں, ویسے بہت زیادہ کنفیوژن ہو رہی ہے. یا سر آپ ٹھیک ہے بس میڈم میمونہ صاحب آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے, بہت اچھا ایکسپلین کیا. سر اس کی پنشمنٹ کو بتا رہی ہوں
کہ جی ڈیتھ اور imprisonment for life as تعزیر وہاں پہ ملے گی if proof under section 304 is not available. ہاں جی یعنی 304 پی پی سی کے پروف ہمیں اویلیبل نہیں ہوں گے تو وہاں پہ ڈیتھ امپریزنمنٹ فار لائف ایز تعزیر ملے گی. اچھا اب تیسری کیٹیگری کی بات آتی ہے امپریزنمنٹ وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 25 ایئرس بٹ ناٹ لیس دین 10 ایئرس. یہاں پہ ملے گی جہاں پہ قصاص از ناٹ ایپلیکیبل اکارڈنگ ٹو دا انجنکشن آف اسلام. جہاں پہ ایپلیکیبل نہیں ہوگا وہاں پہ 25 سال مل جائے گی. سمپل یہ 3 چیزیں اس میں ہیں. بس ٹھیک ہے. لیکن ڈیتھ ایز تعزیر کیوں ملے گی؟ ڈیتھ تو خود ہی جو ہم نے وہ سیکشن 53 میں پڑھا تھا وہ تو خود ہی ایک پنشمنٹ ہے. تو میڈم ڈیتھ ایز دو تعزیر چیزیں نا ہم کیوں دیکھیں, ڈیتھ ایز قصاص ہے, ڈیتھ ایز تعزیر ہے. ڈیتھ ایز قصاص ہے کہ جیسے اس نے مارا تھا ویسے مارا جائے گا. اس نے پسٹل مارا تو پسٹل مارا جائے گا. اس نے 10 ٹکڑے کیے تو اس کے 10 ٹکڑے کیے جائیں گے. تعزیر یہ ہے کہ اس کو پھانسی مطلب لٹکا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تعزیر کی علیحدہ مطلب ریکوائرمنٹس ہیں, قصاص کی علیحدہ ریکوائرمنٹس ہیں. 304 میں اپلائی آ جاتا ہے تو قصاص ہوگا, 304 پہ فالو نہیں ہوتا تو پھر کورٹ تعزیر دے گی. لیکن سر ڈیتھ ایک علیحدہ بھی تو پنشمنٹ ہے نا سر, جو ہم نے ڈیتھ میڈم علیحدہ نہیں ہے, ڈیتھ تعزیر ہوگی. وہ تعزیر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ تعزیر میں ڈیتھ آ جاتی ہے, لائف آ جاتی ہے, فائن آ جاتا ہے, فورفیچر آف فائن آ جاتا ہے. تعزیر کیا ہے؟ تعزیر جب آپ کی دیت نہیں ہوتی, قصاص نہیں ہوتی, عرش نہیں ہوتا, ضمان نہیں ہوتا, پھر تعزیر ہوتی ہے. ہم نے یہ ساری ڈیفینیشنز پڑھی ہیں. سر یہ ڈیتھ جو ہے یعنی یہ تعزیر کے انڈر آتی ہے, یہ مطلب الگ سے نہیں ہے میڈم. قصاص میں آپ کی وہ ڈیتھ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. قصاص نہیں ہوگی تو پھر آپ کا دیت آ جائے گی. ٹھیک ہے. 308 کے تحت اگر دیت نہیں ہے تو پھر وہ آپ کا عرش یا ضمان آ جائے گی. اگر یہ کچھ بھی نہیں اپلائی ہوتا تو پھر تعزیر آ جائے گی. تعزیر میں آپ کی ڈیتھ ہے, لائف ہے, یا فائن ہے, یا امپریزن آپ کا فورفیچر آف پراپرٹی ہے. یہ آگے میڈم سر سمجھ اگر آ جو جائیں گے پنش آپ کو. قصاص میں دی گئی ہے تو تعزیر میں اگر وہ جو لیگل ایئرز ہیں وکٹم کے, وہ اگر ولی جو ہیں وہ اگر معاف کر دیں تو پھر جو سزا ہے وہ نہیں ملے گی قتل کی. وہ ڈیتھ سینٹینس ہے یا امپریزنمنٹ ہے, اگر وہ معاف کر دیں, یہ تعزیر کا کانسیپٹ ہے نا. جی میڈم. یہ چیز ان کو وہ سمجھ رہی ہیں کہ جو قتل ہے وہ ایک علیحدہ سے, ڈیتھ ایک الگ سے ٹاپک ہے, لیکن قصاص اور تعزیر دو ہیں. ہاں جی, تو یہ دونوں اپلیکیبل ہوتی ہیں. تعزیر میں اگر لیگل ایئرز معاف کر دیتے ہیں, فیملی ممبرز میں قتل ہو جاتا ہے تو معاف کر دیں تو پھر وہ نہیں ہوتا. ہاں جی, وہ معاف کر دیں تو پھر اس کی سزا نہیں ہوتی. قصاص میں یہ اسلام کہتا ہے کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, کہ وہ سزا دینی ہی دینی ہے. تو جب وہاں پہ قصاص اپلیکیبل نہیں ہو رہا, معاف کر دیا فیملی نے, تو وہاں پہ تعزیر آئے گی. ہاں جی, یہی چیز ہے میڈم. بس یہی کچھ ہے. چلیں جی. 307 کہتا ہے کیسز ان وچ قصاص قتل عمد ناٹ انفورس, یہاں پہ انفورس ہی نہیں کروا سکتے. وہ کون سی سچویشن ہے؟ کہتا ہے قصاص فار قتل عمد شیل ناٹ بی انفورسڈ ان فالوئنگ کیسز, نیملی کون سے؟ when offender dies before enforcement of قصاص, جب جو ملزم ہے وہ ہی مر جائے تو پھر قصاص کس پہ اپلائی کروانی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. ایک چیز کہتا ہے when any wali voluntarily and without duress the satisfaction of court waive the right of قصاص under section 309 اور compound 310, کہ جب آپ کا جو ولی ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ دیکھیں کہ اینی آف ولی, یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بیرک کی ایک ایک ورڈ کی قیمت ہوتی ہے. اینی ولی مطلب 5 اس کے ورثہ ہیں, 5 اس کے ہیئرز ہیں, 5 میں سے 4 کہتے ہیں کہ قصاص لگنی چاہے, ایک کہتا ہے نہیں قصاص لگنی, تو وہ قصاص نہیں ہوگی, وہ دیت پے کرے گا. ٹھیک ہے. یہ آگے 309 اور 10 میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کوئی ایک بھی ولی اگر کہتا ہے کہ قصاص نہ ہو تو قصاص نہیں لگے گی, قصاص نہیں لگے گی. ٹھیک ہو گیا. کہتا ہے when any wali voluntarily and without duress to the satisfaction of court waive the right of قصاص under 309 یا 310 compound under 310, تو پھر وہاں پہ آپ کی قصاص انفورس نہیں ہوگی. اب ویو کیا ہے کہ فی سبیل اللہ چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. اور آپ کا کمپاؤنڈ کیا ہے کہ آپ کمپاؤنڈ یہ ہے کہ آپ بدلے صلح,
کچھ مطلب بدلے صلاح دے کے کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، 5 ایکڑ دے کے 2 ایکڑ دے کے جان چھڑوا لیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی قصاص اپلائی نہیں ہوگی، اس کی کنسنٹ ضروری ہے ہیئرز کی۔ سی کیا ہے؟ کہتا ہے ویئر دی رائٹ آف قصاص ڈیوالو آن offender، جہاں پہ رائٹ آف قصاص ہے وہ offender پہ کرے۔ چلیں جی، کہتا ہے when the right of قصاص devolve on offender، جب آپ کا قصاص کا رائٹ ہی اوفینڈر پہ ہو، مطلب سپوز کہ مطلب ایک اوفینڈر نے قتل کیا ہے باپ کا اور وہ اکیلا ہی ہیئر ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، ایز اے ریزلٹ آف ڈیتھ آف ولی، ٹھیک ہے، آف وکٹم، ٹھیک ہے، اس کا مطلب وکٹم کا ولی کی ڈیتھ ہونے کے بعد، آن دی پرسن ہو ہیز نو رائٹ آف قصاص اگینسٹ دی فادر اگینسٹ دی اوفینڈر، مطلب باپ بیٹے کے اوپر کوئی قصاص کا رائٹ نہیں رکھتا، بیٹا باپ کے اوپر قصاص کا رائٹ نہیں لگتا، تو ان صورتوں میں بھی آپ کا قصاص انفورس نہیں ہوگی۔ سر اس کا کیا مطلب ہے کہ when the right of قصاص devolves on the offender as a result of the death of the wali of the victim؟ ہاں جی، ولی کون ہے؟ آپ کا ہیئر، وکٹم کا جو ہیئر ہے جی، وکٹم کا جو آپ کا وارث ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا جو قصاص کا رائٹ ہے ملزم پہ ہی بنتا ہو، جیسے مطلب باپ نے بیٹے کا قتل کر دیا، ٹھیک ہے، باپ نے بیٹے کا قتل کر دیا، تو وہاں پہ صرف اس کا جو قصاص کا رائٹ ہے وہ صرف باپ پہ اوپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس